25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہے، ما عبدناہم، نہ عبادت کریں ہم ان کی، ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم، انہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر اندازے لگانے والے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے مشرکین کی ایک بیہودہ دلیل کا اللہ نے رد فرمایا، اور وہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نظر و نیاز، غیروں کے تعظیم غیروں کی بھی کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے، یہ جتنا بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، یہ اللہ ہم سے کرواتا ہے، اور تو تب ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ اگر یہ بات جائز نہ ہوتی، حرام ہوتی، اے نبی جیسا آپ کہتے ہو کہ یہ کام حرام ہے، اگر حرام ہی ہے تو اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اگر وہ اللہ روکتا ہمیں اس برے کام سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام اچھا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ ہمیں کروا رہے ہیں یہ کام۔ اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا، یہ مشرک لوگ کیا کہتے تھے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا۔ یہ شرک کرنے والے لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم دنیا میں کسی اور کی عبادت نہ کرتے، صرف اللہ کی کرتے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی شروع سے مشرک جو رہے یہ بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ اس کام سے راضی ہے تب ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو اللہ ہمیں روک دیتا اس کام سے۔ تو فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی آدمی کو برائی سے زبردستی نہیں روکتا، اللہ نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں دنیا میں کہ تو نیکی کاری کر، اور نہ اللہ کسی کو مجبور کرتے تو گناہ سے رک، اس لیے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ان دو مخلوقات کے ساتھ معاملہ الگ ہے، باقی ساری مخلوقات مجبور ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی جو لگا دی انہوں نے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ ایک ذرہ برابر بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو باقی مخلوقات بنائی، آسمان بنایا، تارے بنائے، سورج، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے جو رب نے ان کو کہہ دیا، ذرہ برابر بھی نافرمانی ایک لمحے کے لیے کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اس لیے ان کا مخلوقات کا آخرت میں حساب کچھ نہیں ہے، حساب ہے انسان اور جنات کا۔ اور اللہ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے امتحان گاہ بنا کر انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا کہ یہ دنیا تیری امتحان کی جگہ، تو مرضی ہے جو کر، راستے میں نے تجھے دونوں بتا دیے، جنت والا بھی جہنم والا بھی، اس کے لیے میں نے نبی بھی بھیجے
تیری ہدایت کے لیے میں نے قرآن اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی بھیجی، اب تیری مرضی ہے، تو گمراہ ہوتا ہے یا سیدھے راستے پہ جاتا ہے۔ دنیا میں کسی انسان پہ زبردستی اور جبر نہیں کرتا۔ اللہ دنیا میں جبر نہیں کریں گے کسی انسان پہ، جیسا کہ یہ مشرک کہتے تھے کہ اگر یہ کام برا ہے تو اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے۔ یہ جو ایسی بیہودہ قسم کی ان کی دلیل تھی، تو اللہ نے بھی فرمایا یہ دنیا دارالامتحان ہے، میں نے اختیار تمہیں دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے کافر بنے، جس کی مرضی ہے مومن بنے، میں اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جو بندہ صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت سے کبھی محروم نہیں کرتے ہیں، اور جو بندہ کفر کی طرف جاتا ہے اللہ زبردستی اسے مسلمان بھی نہیں بنا۔ یہ انسان کے اپنے تک ہے، اختیار اللہ نے دے دیا، اللہ نے دونوں وسائل بھی دنیا میں رکھ دیے۔ اب مرضی ہے انسان، میں دنیا میں تجھے نہیں پوچھوں گا اور میں آخرت میں ترازو لگانا ہے تیرے اعمال کے لیے، اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تو مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے برائی سے، ہم نظر و نیاز چڑھاوے دوسروں کے چڑھاتے ہیں، اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، تو اس کا وہ مطلب یہ لیتے تھے روکتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اگر برا ہوتا تو اللہ روکتا۔ اللہ نے اس سے پہلے کس کو روکا ہے کہ تو برائی نہ کر؟ تو اس لیے یہ ان کی بیہودہ دلیل ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اور فرمایا ہم نے تو ان کے پاس کوئی ایسی کتاب یا حکم نہیں بھیجا ہے جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا ہو۔ میں اللہ نے تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں بھیجی کہ جس میں یہ لکھا ہو غیر کی نظر و نیاز جائز ہے، غیر کی تعظیم جائز ہے، غیر کی عبادت کرنی جائز ہے۔ فرمایا یہ جو ان کا باطل گمان ہے یہ انہی کا ہے، میں اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور یہ مشرک کہتے ہیں اگر رحمان چاہے نہ عبادت کریں ہم ان بتوں کی، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم، انہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر اندازے لگا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے دی ان کو کتابا ایک کتاب، من قبل ہی اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، پس وہ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں بتانا میں نے تجھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب دی ہے اس میں لکھا ہو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کر، غیر کی نظر و نیاز کر، اس سے پہلے میں نے تو کوئی کتاب ایسی نہیں بھیجی۔ اب جب باننا پڑی مشرکوں سے کوئی دلیل، اس دلیل کا بھی اللہ نے توڑ کر دیا۔ اب کیا کہنے لگے ہم کوئی دلیل پیغمبر کی نہیں مانتے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو والدین کو ایسا کرتے دیکھا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، کچھ بھی ہو جائے نبی تو قرآن ایک نہیں جتنے بھی لے کے آ، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے نا ایسا کرتے، اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ہم نہیں مانتے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ تو فرمایا ان کفار کے مشرکانہ عقائد اور اعمال کی کوئی معقول دلیل تو نہیں ہے، بس اب آخری دلیل ان کے پاس یہی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے رہے، جو عقائد ان کے تھے، جو نظریات ان کے تھے، جو رسمیں ان کی تھی، جو بدعات ان کی تھی، ہم وہی کرتے رہیں گے اور ہم بھی اسی طرح کریں گے جس طرح انہوں نے کیا۔ یہی تو اندھی تقلید ہے، بغیر سوچے سمجھے باپ دادا کے طریقے
پہ چلنا یہی اندھی تقلید اور یہ کفر۔ اگر باپ کفر کرے کہے نہیں میرا باپ کرتا رہا، شرک کرے نہیں کہے میرا باپ ایسا کرتا رہا، اب یہ بالکل ضلالت اور اندھیرے والا گمراہی والا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے اگر باپ دادا کو پتہ نہیں تھا، باپ دادا بیچارے وہ کر گئے، تو اب تیرا حق بنتا ہے، تیرے پاس قرآن کی روشنی آئی تو تو چھوڑ ان کاموں کو، اس میں ضد نہ کر۔ یہود و نصارہ تباہی ضد کی وجہ سے ہوئے، اسی ہٹ درمی کی وجہ سے ہوئے۔ نہ جی ہمارا طریقہ بڑوں کا یہ تھا، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ نبی نیا کوئی دین لے کے آ گیا ہے، نیا کوئی دین آ گیا ہے۔ ان کے باپ دادا ہمارے یہ کرتے رہے، یہ نبی کوئی نیا دین لے آیا۔ کچھ بھی کر نبی، تو جتنی دلیلیں لا، ہم نے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی مخالفت کریں گے، سنت کی مخالفت کریں گے۔ اور قرآن کریم نے ایسے نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں تمہارے باپ دادا کی حیثیت کیا تھی۔ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا تو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے، وَلَا يَهْتَدُونَ، ہدایت تو ان کے قریب سے ہی نہیں گزری، لہٰذا ان کے راستے پہ نہ چلو۔ ہاں اگر بڑے لوگ سیدھے راستے پر تھے، دین ہدایت کے راستے پر تھے، تو پھر ان لوگوں کی تقلید کرنا یہ قابل فخر بات ہے، پھر اچھی بات ہے۔ اگر باپ دادا قرآن کے راستے پہ چلتے رہے، سنت کے راستے پہ چلتے رہے، قرآن کہتا ہے پھر اگر ان کی تقلید کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، تو یہ بہت ہی اچھی اور قابل فخر بات ہے۔ ایسی بات میں ان کی تقلید کرو، اندھیرے والی بات کی ان کی تقلید نہ کرو۔ قرآن نے، اللہ پاک نے اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن قرآن نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھے گناہ کے کام کا کہتے ہیں، اگر وہ تجھے شرک کا کہتے ہیں، باقی ساری باتیں مان، لیکن یہ بات ماں باپ کی تو نے نہیں ماننی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑیں گے۔ رب فرماتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو باپ دادا کی ان چیزوں میں تقلید کرو کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اگر نہیں ہے تو باپ دادا کی بات ماننی کوئی فرض اور لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے تقلید اچھے کام میں ہونی چاہیے۔ اور اسی سے مسئلہ یہ یاد آیا کہ تقلید آج کل جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبیوں کو چھوڑ کر یہ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ہم آیا کس معاملے میں تقلید کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہر معاملے میں تقلید ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ایسا مسئلہ جس کا حکم قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی ہے، تو پھر ہم ائمہ میں سے کسی کی بات کو مانتے ہیں۔ اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تقلید کرنے والے یہ نہیں قرآن و سنت میں، بلکہ ایسے مسائل میں کہ جن مسئلے میں قرآن و سنت کا واضح کوئی حکم نہیں ہے، صحابہ سے بھی اس مسئلے پہ وضاحت نہیں، خلفائے راشدین نے بھی اس مسئلے پہ وضاحت نہیں کی۔ یہ جو نئے جدید مسائل آتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید ہم کرتے ہیں صرف ان مسائل کے اندر کہ ہم میری اور آپ کی یا علماء کی، اس زمانے کے علماء کی، مفتیان کی اتنی صلاحیت نہیں، اتنا اجتہاد نہیں کہ وہ کسی کو قرآن و سنت سے مسئلے کو مستنبط کر سکے۔ تو ان حضرات نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، قرآن و سنت سے مسئلہ
اس کی روشنی میں حل کیا ہے، ہم ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ جو لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ نام نہاد اہل حدیث، کہتے ہیں قرآن و سنت ہر مسئلے میں، اور اس زمانے میں کیا آیا ان کی عوام یا کسی کی بھی عوام، ہر بندہ قرآن و سنت کو کہاں سمجھتا ہے؟ یہ ویسے انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، نکالو قرآن و سنت سے۔ یہ پھر چوری کرتے ہیں، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ سے، کبھی امام احمد بن حنبل کی فقہ سے، کبھی امام شافعی سے، کبھی امام مالک سے چوریاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہم نے مستنبط کیا۔ کہاں ہے اتنی صلاحیت؟ اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اس زمانے میں ناقل ہیں، صرف وہ بڑے حضرات کی باتیں ہم تو صرف سنا رہے ہیں، باقی ہمارے اندر وہ صلاحیتیں اس زمانے میں کہاں ہیں کہ ہر بندہ قرآن سمجھے، ہر بندہ حدیث کی اس حد تک نظر ہو۔ اور وہ لوگ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 20 صحابہ کا دیدار کیا ہے، خیر القرون کا زمانہ کے گزرے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسئلے میں ہماری تقلید نہیں ہے، جس میں قرآن کا واضح مسئلہ ہے کسی کی تقلید نہیں ہے، حدیث میں ہے کسی کی تقلید نہیں ہے۔ ان مسائل میں تقلید ہے جیسے ابھی آپ پھنستے ہو، آپ کو نہیں پتہ، نماز کے مسئلے آپ کو پتہ، کسی سے پوچھنے کی نہ مولوی سے ضرورت ہے نہ کسی اور سے، آپ بھی نہیں پوچھتے۔ جن باروں کا ایمان کا پتہ کسی سے بھی نہیں پوچھتے، ماں کی گود میں ملا ایمان وہ معلوم ہے، تربیت ہوتی رہی، سب کچھ معلوم۔ تو جن مسئلوں میں واضح احکام ہے کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جن مسائل میں اب آپ نماز کا کوئی مسئلہ نہیں بھول جاتے ہیں، نہیں آتا، وہ امام سے رجوع کرتے ہیں۔ تو علماء کرام بھی جن مسائل میں مشکلات پیش آتی ہیں، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، ہم ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا کر قرآن و سنت سے مسئلے اخذ کیے ہیں، تو ہم ان مسائل میں پھر ان کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر مسئلے میں تقلید نہیں ہے، صرف اور صرف ان مسائل میں تقلید ہے کہ جن میں قرآن و سنت سے کوئی واضح مسئلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو خود سے ہر بندہ کہاں قرآن و سنت سے استنباط کر سکتا ہے؟ کون بندہ نکال سکتا ہے؟ اس زمانے کے علماء بھی اس درجے کے نہیں نکال سکتے۔ اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، نکال ہی کوئی نہیں سکتا، وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہر مسئلے میں ہماری تقلید نہیں ہے، جہاں قرآن و سنت کا مسئلہ ہے کسی کی تقلید نہیں ہے۔ تو بہرحال مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم تو کچھ بھی ہو جائے اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کریم نے ان کی بھی حیثیت بیان کر دی کہ تمہارے باپ دادا کیا تھے، آؤ قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آؤ، یہی زندگی ہے دنیا میں بھی کامیابی والی اور آخرت میں بھی کامیابی والی۔ فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے پایا آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، علی امت ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُہْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا، نہیں بھیجا ہم نے، مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، فِي قَرْيَةٍ، کسی بستی میں، مِن نَذِيرٍ، کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر ان کے خوشحال لوگوں نے کہا، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر، مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہر دور کے خوشحال لوگ ہمیشہ حق کے آڑے جو آئے، حق کے مقابلے میں آئے، جنہوں نے حق کی مخالفت کی، وہ ہمیشہ بستی کے خوشحال لوگوں نے کیا، امیر لوگوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا اگر یہ حال بنے گا تو ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو غریب نے اور پسماندہ لوگوں نے دین کے کام کو اٹھایا،
تو یہاں بھی فرمایا اس زمانے میں بھی وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اللہ فرماتے ہم نے جہاں بھی نبی ڈرانے والا بھیجا مگر ان کے خوشحال لوگ، جو امیر لوگ، بڑے لوگ، چودھری لوگ تھے، انہوں نے ہمیشہ حق کی مخالفت کی۔ انہوں نے حق کے مقابل یہ لوگ آئے، نبیوں کی مخالفت انہوں نے کی، کتابوں کی مخالفت انہوں نے کی۔ ان کا ایک ہی نظریہ تھا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، تو ہمارے باپ دادا کے مقابلے میں نیا دین لے کے آ گیا، لہٰذا ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ نبی کی مخالفت ان لوگوں نے کی اور قرآن کی مخالفت انہی لوگوں نے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر قال اولو جئتکم، قال نبی نے فرمایا اولو جئتکم، کیا بلا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس بِأَهْدَى، زیادہ ہدایت والا، مما، اس سے جو وجدتم، جو تم نے پایا، علیہ، جس پر آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو۔ مشرکین کی سردرمی کے جواب میں اللہ نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اگر دلائل سے ثابت ہو جائے، نبی ان سے کہہ دے، ان لوگوں سے، یہ جو خوشحال لوگ ہیں تیرے مقابلے میں آ رہے ہیں، ان سے کہہ دے کہ اگر میں دلائل سے نبی میں ثابت کر دوں کہ میری بات زیادہ ہدایت والی ہے اس سے جو تم اپنے باپ دادا کی باتیں کرتے ہو، کیا پھر بھی تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ یعنی اے میرا نبی ان لوگوں سے یہ کہہ دے میں بھی دلیل کے میدان میں آتا ہوں، تم بھی اپنے باپ دادا کے دین والی دلیل لے کر آؤ۔ اگر میں ثابت پیغمبر نہ کر سکا، تمہارے باپ دادا کا طریقہ غلط ہے، میں اپنے طریقے کو قرآن و سنت سے ثابت کر دوں گا کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں، کیا تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہنے لگے ہم نہیں مانتے تیری بات، چاہے تو دلیل لے کے آ، کچھ بھی لے آ۔ اب اس بات کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، نبی کیسے منوائے؟ علم کی بات ہوتی ہے، علم وہ مانتے نہیں ہیں، یہ ضد ہے، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا کہ بس بھائی میں نہیں مانتا، اب میرے باپ دادا یہی کرتے رہے، تو لاکھ قرآن لے کے آ، لاکھ دلیلیں لے کے آ، میں نے باپ کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماتے جب ان کی یہ حالت ہو گئی، ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، کسی کو پانی میں پھر ڈبویا، کسی پہ زلزلہ لایا، کسی پہ چیخ کو لے کے آئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو زمین میں دسایا۔ پھر اللہ کی مخالفت کرنے والے، قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ اللہ فرماتے میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، نبی نے فرمایا اگر میں دلائل سے ثابت کر دوں کہ میں ہدایت پر ہوں، تمہارے باپ دادا سے زیادہ مانو گے؟ کہنے لگے قالوا انا بما ارسلتم، قالوا انہوں نے کہا بے شک، انا بما ارسلتم، اس چیز کے ساتھ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم نے نبی تیری بات نہیں ماننی ہے، جتنے بھی دلائل لے کے آ۔ فانتقمنا منہم، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اللہ ہم